اگرچہ لوگوں کو امید تھی کہ اب یہ ہوگا، سارے کیسز بوگس ہیں، لیکن آخر کار جناب اب یہ 15 دن ہیں، اور 15 دن کے اندر لگتا ہے کہ 2 کیسز تو یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی رہائی، تو ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور وہ تو اتنے پریشان ہیں کہ کوئی بھی ذرا سا بولتا ہے، چاہے وہ ستور ہو چاہے عمران ریاض خان ہو، جن کے آپس میں آپ دیکھیں کہ شاید ایک دوسرے پر کوئی تنقید ہی ہوئی ہوگی، یا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی اس لحاظ سے کہ جناب وہ ایک طرح سے ہی سوچتے ہوں، جو کہ ہر ایک کو اپنی سوچ کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی موجودہ سسٹم پر، اور جن کو اب یہ نافذ کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں، ان پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو دیکھیے اس کا پھر یہ حال کرنا ہے۔ اور اسی طرح مخالفین کا، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے، کہ ابھی اور ری کاؤنٹنگ کر کے شاید حلف بھی ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد بھی گیم بنانی ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ اتنے شوق پورے کیے جا رہے ہیں، اتنی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں کہ یہ سسٹم سارا ننگا ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور اب یہ گل سڑ رہا ہے، بو بھی اس سے آ رہی ہے، اور اس پر بہت زیادہ چھڑکاؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی خوشبو ایسی پھینکی جائے، کوئی عطر ایسا پھینکا جائے، لیکن ہو نہیں رہا۔ اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جو بھی جس کو ہے، ادارے ہیں موجود، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ جائیں عدالتوں میں جائیں، آپ جائیں میڈیا میں بات کریں۔ اب یہ حال ہو گیا، اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ جی جو کہتے ہیں جی صدر صاحب جو ہیں وہ بڑا غلط کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ جی اجلاس نہیں بلا رہے۔ صدر نے صاف کہہ دیا کہ اجلاس جب تک مکمل نہ ہو جائے، ایوان جب ایک جماعت ہے اس کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، سب سے زیادہ سیٹیں اس کے پاس تھیں، وہ چھینی بھی ابھی جا رہی ہیں، تو اس کو اب دیں مخصوص نشستیں، تو تب تک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کے خلاف بھی اب محاذ کھلنے والا ہے، کیسز کھلنے والے ہیں، اور اب ان کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے ان کو بھی یاد آ گیا، پہلے تو انہوں نے اس طرح کے کوئی قدم بھی نہیں اٹھائے تھے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو اس وقت کمپرومائز کر کے، اب پھر بھی ان کے خلاف کیسز کی بات آ رہی ہے۔ تو اچھا یہ جو بات کی صدر نے کہ جی ابھی یہ سمری جو ہے وہ انہوں نے منظور نہیں کی، اور کہا جی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دیر کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو بڑی جلدی ہے، مریم صاحبہ کو بھی جلدی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی، سارے سیشن جلدی بلاؤ، پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے یہ کریں وہ کریں، لیکن ان میں سے کسی کو جلدی نہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ 90 دن کے اندر اس نے الیکشن نہیں کروایا، کسی کو جلدی نہیں تھی، بار بار ہی ہوتا رہا۔ پھر الیکشنز کے بعد ابھی تک فارم 45 نہیں آئے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے، جس طرح ہر کام میں ڈیلے کیا گیا، 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہی نہیں تھی، کسی کو جلدی نہیں تھی، نگران سیٹر لمبا چلتا رہا، کسی کو جلدی نہیں تھی۔ اب آ کر خیال آ رہا ہے کہ وہ صدر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو مرحوم ممنون حسین صاحب بڑے اچھے تھے، آصف علی زرداری بڑے زبردست تھے، اور رفیق تارڑ صاحب بڑے اچھے، وہ غیر جانبدار صدور رہے ہیں، یہ بڑے جانبدار ہو گئے ہیں۔ خیر عارف علوی صاحب، آخر میں جناب ایک اور خبر سنیے، ایک اور استعفیٰ آ گیا ہے، ایک اور جج کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ اب یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ کیا کرے، اور ایسے سے جج جناب جو 27 سال سے جوڈیشری کا حصہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ سیشن جج لاڑکانہ، یہ تو پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے جی، سیشن جج لاڑکانہ شرف الدین شاہ نے استعفیٰ دے دیا۔ 27 سال جوڈیشری کا حصہ رہا ہوں، ذلت کے ماحول میں نوکری نہیں کر سکتا متن۔ اب انہوں نے کہا یہ ہے جی استعفے میں کہ بھئی یہ اتنا ذلت آمیز ہے سارا معاملہ کہ میں ایسے ماحول میں نوکری نہیں کر سکتا، اور دھمکیاں مل رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور عملے کی طرف سے ہی شاید یہ حوالہ تھا۔ تو اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ صورتحال ہے، پہلے ہی کئی ججز مستعفی ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ابھی تک کارروائیاں چل رہی ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن وہ بھی استعفیٰ دے گئے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے، بڑے کمپٹنٹ جج، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور آ کر پھر بتایا بھی، تقریر بھی کر ڈالی کہ میرا پیغام ہے، میرا استعفیٰ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ انصاف اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں یہ دباؤ اور یہ سب کچھ۔ تو ایک اور اب سیشن جج کا آ گیا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذلت میں میں نہیں رہ سکتا، تو جس کو عزت پیاری ہے وہ استعفیٰ دے رہا ہے، اور جو یعنی جن کے لیے ذلت کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے لیے فارم 45 اور فارم 47 کی جال سازی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں کام، وہ بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ لگے رہیں گے، لیکن ان کو اب اتارنا عوام نہیں ہے، اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ عوام نے پہلے ووٹ سے اپنا فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ دیکھیے اس کے بعد بھی لوگ اپنا فیصلہ آگے بھی سنائیں گے۔ جب آپ نے ان کو آئین اور قانونی طور پر جو حق دیا وہ ان سے چھین لیا ہے، تو اب آپ نے ان کو پاس راستہ کیا چھوڑا ہے؟ اب جب بھی ان کو موقع ملے گا
تو وہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہو کر مجھے لگتا ہے کہ اپنا ورڈکٹ سنائیں گے. اللہ حافظ.